الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سیدنا محمد وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے اس پاک پروردگار جل شانہ کے لیے جس نے اپنی پیاری حبیب رؤوف الرحیم الدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے برگزیدہ بندوں کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی، مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات ذی وقار، کلام مقدس کی جو آیت کریمہ کا مخصوص جز یعنی آیت الکرسی کا مخصوص جز جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو. اذن الہی کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. حشر کے روز، قیامت کے روز اذن الہی والے کون ہیں؟ جنہیں اذن شفاعت ہے. کلام مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کی شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے. حضرات ذی وقار، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اذن شفاعت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے. آج کی گفتگو کا عنوان شفاعت ہے. یوں تو آج 17 رمضان المبارک ہے. آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے. اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ آج کے دن اسلام اور کفر کے درمیان حق و باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر پیش آیا. آج کے دن ہی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا وصال باکمال بھی ہوا. حضرات ذی وقار، چونکہ گفتگو کا عنوان شفاعت ہے اور شفاعت پر ہی بات کروں گا،
شفاعت کا جو لفظ ہے یہ شفع سے ہے۔ شفع کا معنی ایک کا دوسرے کے ساتھ مل جانا، اسی سے لفظ شفع بھی نکلا ہے، جسے عرفاً ہم حق شفع بھی کہتے ہیں۔ اور شفاعت اسی سے لفظ نکلا ہے۔ شفاعت، شفاعت، شفاعت یہ اسم مصدر ہے، اور شفع بھی اسم مصدر ہے۔ شفاعت کا لغوی معنی ہے کسی کمزور شخص کی مدد کے لیے کسی طاقتور شخص کا اس کے ساتھ مل جانا، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ لیکن اس کا شرعی مفہوم یہ ہے، شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کے کسی بھی نیک بندے کا، کسی گناہگار کی بخشش کے لیے سفارش کرنا، استغفار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی شفاعت کو، سفارش کو قبول فرما کر اسے جہنم سے آزاد کر دینا، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ جو شرعی معنی ہے شفاعت کا وہ یہی ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذن الہی سے اپنے غلاموں کی، گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حشر کے روز شفاعت کرنا، یعنی سفارش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما لینا، یہ اس کا شرعی مفہوم اور معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کے ہاں کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ دنیا کی زندگی میں سفارشیں چل جاتی ہیں، حشر کے روز کسی کی سفارش نہیں چلے گی کہ کوئی بڑا آدمی کسی کی سفارش کرے کہ اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے، یہ حشر کے روز کسی میں جرأت نہیں ہوگی۔ ہاں صرف وہ ہستیاں جنہیں اذن شفاعت ہے، جنہیں اللہ کریم فرمائے گا کہ تمہیں میں اذن دیتا ہوں کہ جس کے لیے چاہتے ہو اس کی سفارش کر لو، اس کی شفاعت کر لو، میں تمہاری شفاعت کو، سفارش کو قبول کر لوں گا۔ تو اذن شفاعت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائے گے۔ اس منصب پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فائز ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، اور بھی جس چیز کو اللہ رب العزت نے اذن عطا کیا وہ شفاعت کرے گا حشر کے روز، اور گناہگاروں کی بخشش کروا کر انہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو آج کی گفتگو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو دیکھیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافعی یوم محشر، قیامت کے روز شفاعت کرنے والے ہیں، اور ہمارا اگر بھروسہ ہے اور اگر ہمیں امید ہے بخشش کی، تو وہ صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے مولا یہ بھی میرا غلام ہے، گناہ گار صحیح، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت جس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔
حضرات سی وقار شفاعت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیا ہے، اور ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے کتنے افراد کی شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی طرف آتا ہوں۔ سیاستہ کی یہ پہلی کتاب ہے، یہ طویل حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک میں سے چیدہ روایت کے جو حصے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا بادشاہ میں ہوں۔ قیامت کے دن سید کا معنی بادشاہ ہے، سردار ہے، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا سردار میں ہوں، لوگوں کا بادشاہ میں ہوں۔ قیامت کا دن تو نفسا نفسی کا دن ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے جسے روز محشر کہتے ہیں، اس دن کا میں بادشاہ ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے روز بہت سے لوگ جب حشر کی تپش اور گرمی سے گھبرائیں گے اور ابھی حسابات کی منزلیں شروع ہونے والی ہوں اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آ گئے، کوئی نیک اعمال ہمارے پاس نہیں ہے اور بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے، اور دن بہت سخت ہے، تنہائی ہے، اور دوسرا شخص بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور کسی کی کوئی شفاعت یا سفارش بھی نہیں ہے، کوئی مال و زر بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی خاندانی وجاہت کا سلسلہ بھی حشر کے روز نہیں ہے، وہاں تو بس بے بسی ہے، بے کسی ہے، ایک خوف ہے، ایک خشیت ہے، ایک ڈر ہے، ایک وحشت اور دہشت ہے دلوں پر۔ ان حالات میں لوگ باہمی مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے، اے آدم علیہ السلام اشفع لنا، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ تو جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ میدان محشر میں تمام لوگ ان کا جمع غفیر کثیر تعداد میں، لامحدود تعداد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حضرت نوح نبی علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، جب سب لوگ کہیں گے اشفع لنا الى ربک، اے نوح علیہ السلام اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر حکم ہوگا، اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور تمام لوگ یہی عرض کریں گے، اشفع لنا الى ربک، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے،
حشر کے روز، اور وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے آئیں گے حشر کے روز، قیامت کے روز، اپنی شفاعت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، مغفرت کی تلاش میں، بخشش کی تلاش میں عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اور ساتھ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ۔ سبھی لوگ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب آپ سبھی دیدار مصطفیٰ کریں گے، اور وہ دن حشر کا دن ہوگا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ، مجدہ کہتی ہیں خوشخبری کو، یہ فارسی کا لفظ ہے مجدہ، خوشخبری۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم غلاموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن الہی سے ہمیں بخشش کی خوشخبری سنائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خلد کا معنی جنت ہے، کہ جنت کی نعمت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صدقے سے لٹا دیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ، یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ امام اہل سنت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ لو چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ لو چلو حسرت زدو، کتنی ہمارے دلوں میں حسرت ہے آج کہ ہم مدینہ شریف چلے جائیں، گنبد خضرا کے نظارے دیکھیں، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری دیں، پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے لیے کس کے دل میں حسرت نہیں ہے؟ تو کئی حسرتیں ساتھ لے کر دنیا سے چلے گئے، اور حشر کے روز یہ آواز ہوگی، یہ آواز آئے گی، لو چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ لو چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار امام اہل سنت نے یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے کہ جو آپ کا دامن اقدس ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یوں دامن کسے کہتے ہیں؟ اسے جھولی کہا جاتا ہے۔ جب قمیص ہم دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھاتے ہیں تو اسے دامن کہا جاتا ہے، جسے ہم جھولی کہتے ہیں۔ تیرے دامن میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا دامن خالی ہے، میرے دامن کو بھر دیا، یوں ہم بات کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا جو دامن ہے اس کی وسعت لامحدود ہے۔ امام اہل سنت فرماتی ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، کس لیے؟
جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ ہی لوگ حاضر ہو جائیں گے حشر کے روز، قیامت کے روز، قیامت کے روز دیدار مصطفیٰ کریں گے۔ اذهبوا الی محمد، یہ آواز ہمیں کس قدر خوبصورت لگے گی حشر کے روز، اور کتنی ہمیں یہ آواز امیدیں عطا کرے گی، کتنی خوشیاں دے گی، کس قدر یہ فرحت بخش آواز ہوگی جب ہم گناہ گاروں کو حشر کی گرمی سے جب ہم گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت یہ آواز آئے گی، یا گناہ گاروں اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آواز کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے محشر والوں، اے اہل محشر، اے محشر والوں، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں حاضری کی سعادت ملے گی، جلوہ مصطفیٰ ہوگا اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ زمانے بھر کی یہ ترسی ہوئی ہماری آنکھیں حشر کے روز دیدار مصطفیٰ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ پہنچیں گے بارگاہ نبوی میں، فَيَقُولُونَ، اور یوں کہیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ رب العزت نے آپ کے وسیلے سے آپ کے پہلوں کو بھی بخش دیا، آپ کے بعد والوں کو بھی بخش دیا۔ اشفع لنا الی ربک، آقا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری حالت کیا ہے۔ حضرات اسی وقات، ایک تو اللہ رب العزت کا مقصود یہ بھی تھا کہ میرے محبوب کے غلام تمام نبیوں کا دیدار کرتے ہیں، تمام نبیوں کا دیدار کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا، نوح نبی علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب غلام کہیں گے اشفع لنا الی ربی، شفاعت کیجیے آقا ہماری اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم کن حالات میں، آپ ہمارے اعمال سے واقف، ہمارے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہے، آقا ہم تو گناہ گاروں سے ہکار ہیں، اے حبیب خدا ہماری شفاعت کیجئے، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کیجئے۔ جب یہ عرض گزار ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہیں فرمائیں گے، بلکہ فانطلقوا فآتی تحت العرش، نبی پاک فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرش اعظم کی طرف آ جاؤں، عرش اعظم کی طرف، عرش اعظم کے سائل تحت العرش، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اپنے رب کے جلووں کو دیکھوں گا تو سجدے میں چلا جاؤں، ثم
यफ्तहुल्लाहु अलैया मिन महामिदिही व हुस्नी अस्सनाई अलैहि शैअन लम यफ्तहु अला अहदिन क़ब्ली। नबी पाक फरमाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं सजदे में जाऊँगा अपने रब की बारगाह में, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो कलिमात सिखाएगा हम्द के लिए, हम्दो सना के लिए मुझे वो कलिमात सिखाएगा जो उससे पहले किसी नबी को नहीं सिखाएगा। मैं उन मखसूस कलिमात के साथ अपने रब की हम्द करूँगा सजदे के अंदर। सुम्मा युक़ाल, फिर अल्लाह करीम फरमाएगा, या मुहम्मद, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इरफ़ा रअसक, अपना सर अनवर उठाइए, सजदे से सर अनवर को उठाइए, सल मांगिए, सल महबूब मांगिए, तो आपको दिया जाएगा, व इश्फा तो शफ़ा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। अब शफाअत कीजिए। शफाअत क्या है? हशर के रोज़ अल्लाह करीम की बारगाह में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्न इलाही से यूँ अर्ज़ करेंगे, मौला ये भी मेरा है। फरमाया, महबूब जो तेरा है वो मेरा है। जिधर जिधर इशारा होगा बेड़ा पार होता चला जाएगा। नेमतें बांटता जिस समत वज़ी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हज़रात सी वक़ार, ये एक हिस्सा शफ़ाअत का, उम्मती या रब्बी उम्मती या रब, उम्मती उम्मती उम्मती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ भी उम्मती 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 की पुकार ही करते चले जाएं। दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उम्मती उम्मती कहा, रब्बी हबली उम्मती कहा, मिराज को गए तो उम्मती उम्मती कहा। अब हश्र का दिन आया है तो सरकार फिर भी फरमा रहे हैं उम्मती उम्मती उम्मती। तो उम्मती दुनिया और आखिरत में क्यों ना कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना कहे? यही तो कहेगा कि आका मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक मैं हाज़िर हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मैं हाज़िर हूँ। मेरे आका तूने मुझे याद किया है, दुनिया में आते भी याद किया है, मिराज की रात भी याद किया है, आज हश्र को भी याद कर रहे हो। आका मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये ग़ुलामों का नारा क़यामत के रोज़ हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात सी वक़ार, रवायत और भी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो चीज़ें आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ, टू दी पॉइंट, एक ज़हन के अंदर एक ख़ास चीज़ आपके बैठ जाए हमेशा के लिए, और फिर हमा वक्त आपका ईमान ताज़ा रहे। ईमान के पौधे को ऐसा पानी मिल जाए, वो पानी कभी खुश्क ना हो, ईमान का पौधा फलता फूलता रहे, ये चाहता हूँ। दूसरी रवायतों की तरफ बढ़ता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी शरीफ के बाद वो रवायत कंप्लीटली बयान नहीं की, उसके मखसूस हिस्से जो है वो बयान किए हैं। सही मुस्लिम शरीफ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तला क़ौलल्लाहि ताला फ़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नासी फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी। वक़ाल ईसा अलैहिस्सलाम, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत के दौरान हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान पड़ा, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, कि ये जो बुत हैं इन्होंने कसीर लोगों को गुमराह कर दिया है, और जिसने मेरी ताबेदारी की वो मुझी में से है, वही मेरा है। और ईसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि मौला
اگر تو ان کو عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو پھر بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات کو پڑھا، تلاوت کرتے ہوئے ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَرَفَعَ يَدَيْهِ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی، اپنی امت یاد آ گئی۔ ان آیات کو پڑھتے ہی، قرآن کی تلاوت کرتے ہی، ان آیات بالنیات کی تلاوت کرتے ہی، ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کی تلاوت کرتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی تلاوت کرتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہے، پھر اپنی امت یاد آ گئی تو ہاتھ اٹھا لیے، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ اللہم امتی امتی وبکا، اللہم امتی امتی وبکا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میری امت، اور زار و قطار رونا شروع کرتی، وبکا زار و قطار رونا شروع کرتی۔ صحیح مسلم شریف، دونوں ہاتھ اٹھا لیے، زار و قطار رونا شروع کر دیا، امتی امتی امتی۔ ذرا ایک بار پھر جواب دیجئے، جب رسول پاک امتی امتی پکارتے ہیں تو پھر غلاموں کو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک لبیک لبیک۔ یہ غلاموں کا دونوں جہاں کا نعرہ ہے، دونوں جہاں کا نعرہ ہے، جو اس نعرے سے جڑ گیا اسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ وبکا، آہو بکا شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں، گریہ زاری شروع کر دی، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ محبوب خدا زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کے دوران دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے۔ اللہ رب العزت عرش اعظم پہ دیکھ رہا ہے، یوں تو وہ ہر جگہ ہے۔ فقال اللہ عز و جل، تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو یوں گریہ زاری کرتے، زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا جبریل، اے جبریل امین، پکارا جبریل امین کو۔ جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، جاؤ۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تمہارا رب جانتا ہے جبریل کہ وہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، پھر بھی جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، میرے محبوب سے پوچھو محبوب کیوں روتے ہو، میرے محبوب سے پوچھو محبوب کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے رونے کی۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما قال، پھر روح الامین آئے، پھر پوچھا کہ آپ کا رب فرماتا ہے محبوب کیوں روتے ہو۔ محبوب خدا بتاتے ہیں میں کیوں روتا ہوں، کیوں رو رہا ہوں، مجھے امت یاد آ رہی ہے، میری امت بہت گناہگار ہے، میری امت سیاہکار ہے، امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں، مجھے امت کا غم ہے، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، میں اپنی امت کے لیے حزن میں ہوں، غم میں ڈوبا ہوا ہوں، اپنی امت کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، میرے رونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ روح الامین کو جب بتا دیا گیا، روح الامین پیغام لے کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے، اپنی امت کے غم میں گریہ زاری کر رہا ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے روتے ہیں، آپ کا محبوب روتا ہے۔ اے مولا جل شانہ، تو اللہ کریم فرماتا ہے فقال اللہ یا جبریل، اللہ کریم پھر فرماتا ہے اے جبریل اذهب الى محمد، پھر جائیے میرے محبوب کی بارگاہ میں، فقل، میرے محبوب سے فرما دیجئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے،
اور آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے، راضی کر دیں گے۔ محبوب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے۔ حدیث رسول کے اس حصے کو ذہن میں رکھیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے حوالے سے، وَلَا نَسُوءُكَ، اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرات ذی وقار اس روایت کو بھی ذہن میں رکھیے۔ دوسری روایتوں کی طرف بڑھتا ہوں، دوبارہ ہم اس روایت کے اس حصے کی طرف بھی آئیں گے جو آج کی گفتگو ہے اس کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے۔ ترمذی شریف کی طرف آتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امت الجنت وبین الشفاعہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری بارگاہ میں ایک آنے والا آیا، یعنی جبریل امین آئے۔ وہ آنے والا آیا جو آتا ہی رہتا ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ آنے والے آئے، وہ روح الامین آئے اور کہنے لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم فرماتا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ آدھی امت کی بخشش یا شفاعت، حق شفاعت۔ آدھی امت کی بخشش یا حق شفاعت، یا شفاعت کا حق لے لو کہ قیامت کے روز شفاعت کرو گے، یا آدھی امت بخشوا لو۔ محبوب ابھی کہو گے نا میری آدھی امت مولا بخش دے تو ابھی بخش دیں گے، تو یا پھر شفاعت لے لو قیامت کے روز۔ شفاعت کا مفہوم آپ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اذن سے محبوب اشارہ کریں گے، یا اللہ یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی میرے ہیں۔ جدھر نگاہ مصطفیٰ حشر کو اٹھے گی اسی کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ لو چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار روح الامین آئے اور اللہ رب العزت کا پیغام دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم فرماتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا ابھی آدھی امت بخشوا لو، اگر نہیں تو شفاعت، حق شفاعت لے لو، قیامت کے روز شفاعت کر دے دو۔ تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں فَأَخْتَرْتُ الشَّفَاعَ، کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ میں آدھی امت نہیں ساری امت بخشوانا چاہتا ہوں، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ ترمذی شریف سے ہی مزید روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کم از کم ایک روایت ضرور پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، جولی پھیلا دی، سائل بن گیا اور عرض کیا ان یشفع لی یوم القیامہ، کہ آقا قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ ان یشفع لی یوم القیامہ، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، ہاں میں شفاعت کرنے والا ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ قلت، آپ فرماتی ہیں میں نے یہ کہا، میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، اطلبنی اول ما تطلبنی،
अलस्सिरात। मैंने अर्ज़ किया आका क़यामत का दिन तो बहुत बड़ा दिन है और सारे ज़माने के लोग वहाँ होंगे, हशर बपा होगा, बहुत रश होगा और मैदान क़यामत का बहुत वसी होगा। इसी ज़मीन पर क़यामत बर्पा होगी जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जिस ज़मीन पे हम महल्लात खड़े कर रहे हैं, इसी ज़मीन पर क़यामत बर्पा होगी। कोई नई ज़मीन नहीं बनेगी, इसी ज़मीन पर हमने अपने अमाल का हिसाब देना है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, कहाँ ढूंढूँ? वहाँ तो रश बहुत होगा, सारे ज़माने के लोग जमा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए सब मैदान महशर में होंगे। तो महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको तलाश कहाँ करूँ? फरमाया मेरा पहला ठिकाना क्या होगा? अस्सिरात, मैं पुल सिरात की एक तरफ होगा। मेरे जब ग़ुलाम पुल सिरात पर गुजरेंगे तो मैं दुआ करूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, मेरे मौला मेरे ग़ुलामों को सलामती से गुजार दे। तो मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत अश्शा मोहम्मद अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज़ पर रब्बे सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएगी। पुल सिरात पे वजद आ जाएगा जब हमारे कानों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, रब्बी सल्लिम उम्मती। महबूब खुदा दुआ कर रहे होंगे, मौला मेरे ग़ुलामों को सलामती से गुजार दे। ये दुआ को सुनते ही हम वजद में आ जाएंगे, रब्बी सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। फरमाया मैं पुल सिरात पर होऊंगा। कुल्तु फ़इल्लम अलक़ाका अलस्सिरात, महबूब अगर आपको पुल सिरात पे ना पाऊँ, वहाँ मुझे ना मिल सकें आप, फिर कहाँ ढूंढूँ आपको? फरमाया फ़तलुबनी इंदल मीज़ान, जहाँ अमाल नामे तोले जा रहे होंगे, मीज़ान लगा होगा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कंडा। ट्रक पूरे पूरे तोल लिए जाते हैं ना कंडा वज़न के साथ, हमारे अमाल का भी एक कंडा लगा होगा, मीज़ान। मैं वहाँ होगा और अगर मेरे किसी ग़ुलाम का पलड़ा हल्का हुआ नेकियों का तो अपनी रहमत से भारी कर दूँगा, अपनी निगाह डालकर उसको भारी कर दूँगा। मैं वहाँ होगा। हर मुश्किल में मुश्किल कुशा कौन है? पुल सिरात से बढ़कर मुश्किल क्या है? पुल सिरात की मुश्किल कुशाई के मुश्किल कुशा रसूल खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हमारे लिए मुश्किल होगी जब मीज़ान पे हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे। एक दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज का बच्चा हमारा इम्तिहान देता है, वो मुश्किल में आ जाता, आज रिज़ल्ट बोला जाएगा, मेरे अमलों को आज तोला जाएगा, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आए, वो घबरा रहा होता है। तो पूरी ज़िंदगी के अमाल नामा, पूरी ज़िंदगी के अमाल जब तोले जा रहे होंगे, एक एक लम्हा जो जो हमारे मुंह से बात निकली वो महफूज है, वो तोली जाएगी। एक एक कदम जो उठाया है महफूज है, वो तोला जाएगा। क्या बनेगा? मुश्किल में आ गए उम्मती गुलाम। फरमाया जब मुश्किल में होंगे, जो मुकाम मुश्किल तरीन मुकाम है मेरे गुलामों के लिए, मैं वहाँ अपने गुलामों का मुश्किल कुशा होगा। मैं मुश्किल कुशा हूँ मीज़ान का। जो कहते हैं नबी पाक को मुश्किल कुशा ना कहो, मैं उनसे पूछता हूँ बताओ मीज़ान पर हमारी मुश्किल कुशाई कौन फरमाएंगे? तिरमिज़ी शरीफ सियासत्ता की 6ठी किताब, फरमाया मैं होगा मुश्किल कुशा मीज़ान पर, पुल सिरात पर भी मुश्किल कुशा मैं होगा, मीज़ान पर भी मुश्किल कुशा मैं होगा। हुजूर अगर वहाँ भी ना मिले फिर कहाँ ढूंढूं? फरमाया फिर अल-हौज़, फिर हौज़े कौसर पे आ जाना। क़यामत की गर्मी, पानी तो कहीं नज़र नहीं आएगा, कोई नलका नहीं होगा, कोई मोटर नहीं होगी, कोई टैंकी नहीं होगी, कहीं कोई दुकान नहीं होगी जहाँ से पानी खरीद ले, कोई महशर को पानी का कतरा भी नहीं होगा, सिर्फ हौज़े कौसर होगा।
फरमाया हौज़ कौसर पे होगा, मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल कुशाई फरमाएंगे रसूल खुदा, हौज़ कौसर पर अपने हाथों से जाम भर भर कर अपने गुलामों को पिलाएंगे। जो हशर की गर्मी सहते हुए आ रहे होंगे, अपने गुलामों को आपको पिलाएंगे। क्या आपका ईमान नहीं कि आपको रसूल खुदा हौज़ कौसर से क़यामत के रोज़ पानी पिलाएंगे? यही तो ईमान है हमारा, इसी नज़रिए पर तो जी रहे हैं, यही तो हमारा अकीदा है। हशर के रोज़ 3 बड़े मुश्किल मुकाम हैं, वहाँ मुश्किल कुशा रसूल खुदा होंगे, पुले सिरात पर रसूल खुदा मुश्किल कुशा होंगे, मीज़ान पर रसूल खुदा मुश्किल कुशा होंगे, और हशर की गर्मी से प्यासे जब पानी का कतरा भी नहीं मिलेगा तो हौज़ कौसर पर मुश्किल कुशा रसूल खुदा होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात इसी वक़ार अब आगे बढ़ता हूँ, फिर उसी रवायत की तरफ आपसे अर्ज़ किया था कि इसे जहन में रखिएगा। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत, सनुर्दी का फ़ी उम्मती, महबूब आपको राज़ी कर दूँगा आपकी उम्मत के हवाले से। अब नतीजा पेश करने लगा हूँ, महबूब आपको राज़ी कर दूँगा आपकी उम्मत के हवाले से। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह करीम आपको इतना देगा, महबूब आप राज़ी हो जाएंगे। महबूब लेना क्या चाहते हैं और अल्लाह करीम देना क्या चाहता है? रूहुल मानी शरीफ, तफसीर की किताब है रूहुल मानी शरीफ, इसकी यह आखिरी जिल्द है, इसमें यह रवायत मनक़ूल है और रावी हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैं। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा इस हदीस पाक के रावी हैं। रूहुल मानी शरीफ तफसीर की मस्दर किताब, मस्दर तफसीर। अब रवायत को सुनिए तो मसला हल हो जाएगा। इसी यकीन के साथ जाना कि हशर के रोज़ हमारे आका हमारी शफात फरमाएंगे, और फिर शफात का माना फिर ज़ेनशीन कीजिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। महबूब खुदा फरमाएंगे या अल्लाह ये सारे मेरे। अल्लाह के लिए फरमाएगा तेरे हैं, तो जो तेरे हैं वही तो मेरे हैं, इनका बेड़ा पार है। ये है शफात, ये है शफात कुबरा, हशर की शफात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसके रावी हैं, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, फरमाते हैं कि रसूल पाक फरमाते हैं अशफ़अु लि उम्मती, मैं अपने उम्मतियों की शफाअत करता ही चला जाऊंगा, शफाअत करता ही चला जाऊंगा। अशफ़अु लि उम्मती, मैं अपनी उम्मत की शफाअत करता ही चला जाऊंगा। हत्ता युनादी, यहाँ तक कि मेरा रब पुकारेगा, रब्बी, मेरा रब पुकारेगा, अर्दीता या मुहम्मद, जब मैं सब गुलामों की शफात कर चुका होगा तो अल्लाह करीम मुझसे पूछेगा अर्दीता या मुहम्मद, महबूब अब तो सारे गुलामों को जन्नत में ले गए हो, एक भी बाहर नहीं है, तो क्या अब राजी हो? तो मैं कहूँगा फ़अक़ूलु नअम या रब्बी रदीतु, हाँ मेरे मौला अब मैं राजी हो गया। सही मुस्लिम शरीफ में कि हम अपने महबूब को राज़ी करेंगे। महबूब रूहुल अमीन मेरे महबूब से कह दो उम्मत के हवाले से राज़ी कर देंगे। तो फरमाया जब मैं अपने सारे ग़ुलामों की, सारे उम्मतियों की शफाअत करके जन्नत में ले जाऊँ, एक भी बाहर नहीं होगा, एक भी बाहर नहीं होगा। जो दुनिया से जा चुकी हैं वो भी, जो अभी आने वाले हैं वो भी, जो चले जाएंगे वो भी, जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, जो हर मस्जिद में है वो भी, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, सब के सब एक भी ऐसा नहीं होगा जो जन्नत में चला ना जाए। और जब सब चले जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे, तो अल्लाह करीम फरमाएगा महबूब, महबूब या मोहम्मद, रदीता या मोहम्मद, महबूब अब राज़ी है? फ़अक़ूल, तो मैं कहूँगा नअम या रब्बी रदीतु, हाँ मेरे मौला अब मैं राज़ी हो गया, अब मैं राज़ी हो गया। हज़रत शी वक़ार, कौन सी मुश्किल है जहाँ महबूब खुदा आपके साथ में? कौन सी मुश्किल, कौन सा मैदान है, कौन सा मुश्किल वक्त है जहाँ महबूब खुदा आपके साथ में, जहाँ उनकी रहमत आपके साथ में? किस मैदान में अल्लाह के महबूब ने आपको छोड़ दिया हो?
تنہا چھوڑ دیا ہو، آپ سے بے نیازی اختیار کی ہوگی، وہ تو روئے تو آپ کے لیے، روئے تو آپ کے لیے، التجائیں کی تو آپ کے لیے، تو ہم اپنے محبوب آقا سے کیا وفاداری کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محبوب خدا کا وفادار ہو کر جینا چاہیے۔ تو سرکار کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ سرکار کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، سرکار کے دین کی سربلندی کے لیے قدم اٹھائے جائے، محنت کی جائے، کاوش کی جائے، جد و جہد کی جائے سرکار کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ ہم پر یہ فرض ہے، یہ چیز ہم پر فرض ہے۔ ہمیں خود بھی دین کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے، اور دنیا ما فیہا سے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی بچانا چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ غفلت، جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، وہ چیز دنیا ہے، اور دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے وہ دین ہے، چاہے وہ مال ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کی بادشاہت دین کے کام آ رہی ہے، آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں تو آپ کی بادشاہت بھی دین ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو فقیری دین کے کام آ رہی ہے تو آپ کی فقیری دین ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ تو اگر کوئی غافل نہیں ہے، کوئی مالدار ہے، بہت مالدار، تو مالدار ہونا دنیا داری نہیں، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ تو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، وہ تو اس کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے اپنا مال، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور جس چیز سے اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے وہ دنیا نہیں، وہ دین ہے۔ حضرت ذی وقار آپ نے دیکھا چند روایتوں میں، روایتیں اور بھی بہت سی تھیں، لیکن چند ایک روایات کی صحیح روایتوں کی روشنی میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنائیں، آپ کے پاک نبی کا فرمان سنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ سب جنتی ہیں۔ یہ ثابت کیا ہے میرے سامنے، یہ تفسیر کی کتب ہی ہیں، حدیث کی کتب ہی ہیں، سیاستہ کی کتب ہے میرے سامنے، آپ سب کے سامنے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ سب جنتی ہیں۔ اس بات پہ یقین کر لو، لہٰذا جنتیوں والے کام کرو، جہنمیوں والے کام نہ کرو۔ آپ جنتی ہیں، اس بات پر یقین کر کے جانا۔ اگر آپ کا ایمان کلمہ طیبہ پر ہے تو آج اس بات پر یقین کر کے نکلنا کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ ہی وہ شخص ہے جن کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں محبوب خدا فرمائیں گے یا اللہ یہ میرا ہے، اس کا بیڑا پار کر دیں، آپ کی شفاعت کریں۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لو چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی پیاروں کے صدقہ سے جو کو سنایا ہے اس پہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔